جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر ایک ماں موجود ہیں جن کا بیٹا 26 کو شہید ہوا تھا، اور ان کی والدہ آج اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے، علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ موجود ہے۔ پہلے تو ماں سے پوچھتے ہیں کہ ان کا بیٹا شہید ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے آخری بات کی تھی بڑی امپورٹنٹ، اس حوالے سے بتائیے گا۔ وہ تو جاتے وقت یہ گیا تھا نا کہ جب جہاں کھانا آئیں گے یا میری لاش گھر میں آئے گی، یہ کہتے ہوئے گیا تھا۔ آپ کہاں سے ہیں؟ ہم لوگ یہ اسلام آباد ہمدانی ٹاؤن ہے نا، وہاں رہتے ہیں، تو ویسے ہم لوگ کوٹلی ستیاں کی ہیں، کوٹلی ستیاں گاؤں ہے وہاں سے۔ میڈم آج یہ دوبارہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے، حالانکہ جو صدمہ ہوتا ہے بندہ اس سے نکل نہیں سکتا۔ دیکھیں یہی تو جذبہ جو پاکستان کو تبدیل کر رہا ہے، یہ جو قربانیاں، جو بچے اب جوان بچے، حالانکہ اس کا مستقبل تھا، ہم لوگوں کا تو نہیں ہے۔ جب ہم آتے ہیں یہاں پہ ہم یہ سوچ کے ہم لوگوں کو کہتے ہیں دیکھیں ہم آ جائیں خیر ہے، ہمارے تو کوئی مستقبل نہیں ہے جس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ جوان بچوں کو دیکھ کے ہمیں بھی فکر ہوتی ہے، ہم اس لیے کئی دفعہ بچوں کو روکتے ہوتے ہیں کہ بیٹا دل نہیں کرتا، دل نہیں مانتا کہ یہ جوان ہمارے بچے جن کے مستقبل کے لیے ہم نکلے ہیں، ان کو تو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ اور زیادتی یہ ہے کہ یہ بچے قربانیاں دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور ان کا جذبہ دیکھیں، والدہ کا جذبہ دیکھیں، ان کے باقی بھائیوں کا جذبہ دیکھیں۔ دیکھیں جب آپ چور اور ڈاکو ہوتے ہیں نا، جیل میں جائیں یا جیل میں نہ ہو، آپ سارا وقت فکر میں پھرتے ہیں کیونکہ چور ہوتے ہیں۔ جب آپ ایک مقصد کے لیے اپنی جان قربان ہوتی، انسان فخر سے کھڑا ہوتا ہے۔ جب ایک فوجی بارڈر کے اوپر اگر وہ شہادت اس کو ہوتی ہے تو وہ اس کے گھر والے فخر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کو پتہ اپنے ملک کے لیے انہوں نے جان دی ہے۔ تو یہ بچے جو نکلے تھے یہ ملک کے اندر انتشار پھیلانے نہیں نکلے تھے، یہ ملک کو بچانے نکلے تھے۔ تو جب اپنے ملک کو بچانے کے لیے کوئی جان دیتا ہے تو ان کا خاندان فخر سے سر بلند کر کے چلتا ہے۔ یہ فخر سے ماں نکلتی ہیں، فخر سے بھائی نکلتے ہیں، کیونکہ سارے ان کو اس طرح نہیں دیکھتے کیونکہ چور ڈاکو نہیں ہے، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانے نکلے تھے، پاکستان کو بچانے نکلے ہیں۔ اور انشاءاللہ انہی بچوں کی قربانی اور ان کا جذبہ دیکھ کے آپ کو فخر کرنا چاہیے پاکستانیوں کو کہ اس قسم کے ہمارا مستقبل ہے۔ یہ اگر ایسے جوان بچے پاکستان کے پاس ہوئے، پاکستان کو کوئی باہر سے دشمن ضرب نہیں لگا سکتا۔ ہاں جی آپ بتائیے گا آپ کے بیٹے کا نام کیا تھا اور آج آپ اڈیالہ جیل کیوں آئی ہیں؟ میرے بیٹے کا نام انیس شہزاد ستی تھا، تو اس لیے آئے ہیں کہ خان کی رہائی کے لیے۔ میرے بیٹے نے اسی لیے قربانی دی تھی خان کے لیے، جب وہ کہہ رہے تھے خان باہر نکلیں گے تو میں گھر آؤں گا، وہ خود تو خان نہیں نکلے نا، ان کی لاش تو آ گئی میرے بیٹے کی۔ تو اس لیے میں نے بھی طے کر لیا کہ میں جو میرے بیٹے کا مشن ہے وہی میں اسی پہ چلوں گی۔ اور میری دوسرے بیٹے ہیں، جب بھی کال آتی ہے میرے بیٹے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ اتنی مشکل سے یہاں سے آئے ہیں، وہاں سے نکل کے چھپ چھپ کے آئے یہاں تک، ہمیں آگے آنے دے نہیں رہے تھے۔ ہم نے کہا ہم لوگ کا علیمہ باجی سے لازم ملنا ہے۔ دو بہنوں کو آج جانے دیا گیا ہے، تو کیا کہتی ہیں آپ؟ نہیں چلے اللہ کا شکر ہے، یا لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ہم 7 ہفتے سے یہاں آ رہے ہیں، ہمیں کسی کو نہیں جانے دے رہے تھے۔ اگر آج انہوں نے 2 کو دے دیا، ہم اللہ کا شکر ہے 2 کو بھی دے دیا۔ اگر میری بہنیں اندر چلی جائیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہر قسم کی۔ مطلب آپ ان کی حالت دیکھ لیں کہ کیا ہوئے گی جو فیملی کو نہیں اندر جانے دے رہا ہے۔ اس سے حالت عمران خان کی نہیں پتہ چل رہی ہے، ہمارے کیا ہے، ہم یہاں کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ان کی جو ذہنی حالت آپ بتائیں کیا ہے، خوف زدہ ہیں۔ یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج آپ بزرگ بہنیں ہیں ان کو بھی نہیں ملنے دے رہے۔ ان کی ذہن کی حالت پتہ چلتی ہے، ہم لوگوں کو کیا، ہم یہاں بیٹھ جائیں گے، ہم نے تو کہہ دیا تھا ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں۔ پارٹی متحد ہو گئی ہے، سارے لیڈران جو ہیں وہ یہاں پر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ یہ آپ کی ویسے ایفرٹس ہیں؟ نہیں، ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ کوئی آئے یہاں پہ۔ دیکھیں ہم نے تو شروع سے کہا تھا، دیکھیں ہم کسی کی ذمہ داری، جب شروع میں ہم یہاں بیٹھے تھے نا آ کے اور لوگ یہاں آتے تھے، ہمیں بڑا تکلیف ہوتی تھی کہ ممبر آف پارلیمنٹ ہو گئے، آپ دیکھ لیں کہ یہ جو جوان بچے ہو گئے ان کو یہ مارتے تھے، ہمیں نہیں پسند آتا، ہم لوگوں کو روک رہے ہوتے تھے کہ آپ یہاں نہ آئیں، کیونکہ آپ کو یہ دھکے دیتے ہیں پولیس والے، ہمیں نہیں اچھا لگتا کہ ہماری وجہ سے کوئی کسی کو جیل میں ڈال دیں یا کسی کو نقصان پہنچے، اس لیے ہم خود روکتے تھے۔ لیکن آج کیونکہ حد ہو گئی ہے، 7 ہفتے ہو گئے، آپ بتائیں کہ باہر کہتے ہیں حالات جنگ ہے، کون سی جنگ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ساری جنگ تو عمران خان کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، یہاں ساری سیکیورٹی پولیس، آپ ذرا حالت ہو دیکھیں، لگ رہا ہے کہ ہم کوئی ہندوستان سے دہشت گرد آئے ہیں۔
تو میری بہن تو باری باری آگے کہتی کہ مجھے وہی والی پروٹوکول دو بھائی سے ملنے کی جو وہ جو کلبھوشن یادو تھا جس نے کتنے 100 منہ سے کہا میں نے پاکستان میں آ کے دہشت گردی سے قتل کیے ہیں، ان کی طرح پروٹوکول دو. ان کی فیملی کو تو یہ دہشت گردوں کی فیملیز کو تو یہ پروٹوکول سے اندر بھیجتے ہیں، اور عمران خان کی فیملی آ جائے تو اس کو دھکے مارتے ہیں. ان کو یہ کس قسم کے ذہن کے لوگ ہیں؟ آپ کو خود ہی سمجھ آ رہی ہے. آپ چلیں آج ملاقات کی اجازت مل گئی ہے. کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں جانے دیں گے؟ نہیں کیونکہ یہ خوف زدہ لوگ ہیں، میں یہی تو بتا رہی ہوں. ان کی عقلیں بس اتنی رہ گئی ہے کہ عورتوں کے اوپر مطلب یہ کیا کہاں یہ جو پرائم منسٹر یہ جنگ کا کہاں فیصلہ کرے گا؟ یہ تو عورتوں کے اوپر سارا زور چلا رہا ہے کہ جی ملاقات نہ عمران خان سے، کیا ان کی پیغام باہر آ جائے گا؟ تو کیا عمران خان نے پیغام دینا ہے جو ہر دفعہ دیتے ہیں؟ کیا بات ہے جو ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ کی جو سینئر قیادت ہے خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ، یہ جو بھی وہ کہتے ہیں ہمارے طرف ایسی کوئی بات بھی نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جائیں آپ خان سے ملاقات کریں، اپنی ملاقاتیں ہوں. پنجاب حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے، جبکہ ہاں انہوں نے سارے پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ عمران خان خود ہی نہیں ملنا چاہتا اس لیے ہم یہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اچھی بات ہے آج حکومت نے اس کو مجبور کیا ہوگا. کیا یہ باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ان کا لیول ہے، آپ دیکھ لیں. تو جب وہ اور جو لائر تھے عمران خان کے سلمان صفدر، سلمان راجہ، یاد رکھیں یہ دونوں عمران خان کے کیسز کے لائر بھی ہیں. آج دونوں کو جانے نہیں دیا، اور اب آ کے اینڈ میں آخر میں انہوں نے آگے کہا سلمان صفدر کو آ جائے، وہ جا چکے تھے. اب یہ تنگ کر رہے ہیں نا. 4 گھنٹے وہ کھڑے ہو کے چلے گئے، اور عمران خان نے خاص مجھے بھی پیغام بھجوایا تھا کہ کسی طرح سلمان صفدر پہ بھی ٹویٹ کرو، میں کیسز کیسے ڈسکس کروں گا. تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اب میری بہنیں گئی ہیں، ان کو بتا دیں گی کیس کے بارے میں. آج بھی آپ کے 25-30 لوگوں کو یہاں پہ گرفتار کیا گیا، لوگوں سے موبائل چھینے گئے ہیں، صحافیوں کو اٹھایا گیا ہے، ڈرائیورز ابھی اندر 1-2 جرنلسٹ. بس لے گئے یا کھڑی ہے؟ خالی کر کے لے گئے. اس کے بیچ میں سے پہلے بھی لے گئے. لوگ کھڑے ہیں. پہلے خالی کر کے لے گئے. یہ تیسری ابھی کھڑی ہوئی. میں کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں انہوں نے 10-20 ہزار پاکستان پہ کتنی ایف آئی آر میں ہیں، 20 ہزار تو ایف آئی آر کاٹ چکے ہیں. سنبھالی تو ان سے جانی. دیکھیں کوئی بات نہیں، یہ سب اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ہم نے تو نہیں کسی کو کہا تھا کہ یہاں آگے بیٹھیں، لیکن جب یہ پولیس یہ حرکت کرتی ہے تو یہ لوگوں کی قربانی ہے. یہ پاکستان میں کس کس کو روکیں گے؟ ابھی تو تھوڑے سے لوگ کھڑے ہیں. آپ تو یہ کتنے تھوڑے سے 100 لوگ ہوں گے. یہ کوئی جلوس تھوڑا پیچھے بھی کھڑے ہیں کافی لوگ، اتنے لوگ ہمیشہ ہی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں اور دیتے آ رہی ہیں. جب جو آپ کی سینئر قیادت ہے وہ آج نظر آئی، اس سے پہلے غائب تھی. آج ایم این ایز کچھ پارلیمنٹ سے یہاں پہ آئے. دیکھیں یہ نہیں ہمیں باتیں کرنی چاہیے. یہ باتیں کرنی بالکل نہیں چاہیے. یہ ان کا اپنا رول ہے. یہ پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کر کسی وجہ سے ہی بھیجا تھا نا. جب آپ پارلیمنٹ میں لوگوں کو بھیجتے ہیں تو پارلیمنٹ میں انہوں نے جانا ہے. عوام نے تو اسی لیے سلیکٹ کیا تھا، الیکٹ کیا تھا سوری کہ خان کو باہر نکالیں. نہیں مجھے پتہ، میں سمجھ رہی ہوں، لیکن جب عوام خود تیار ہوگی نکلنے کے لیے کوئی روک نہیں سکتا عوام کو. یاد رکھیں بنگلہ دیش اس جگہ پہ جب لوگ نکلے تھے، خود نکلے تھے نا. دیکھیں میں بھی کہہ رہی تھی، آپ مجھے کہو میں نے اپنے محلے کے اندر جا کے ہر گھر سے لوگوں کو نکال لوں، میں کس کو میں نکال نہیں، یہ کام نہیں ہے. عوام تیار ہوگی اور عمران، میں آپ کو بتا رہی ہوں عوام تیار ہے. اس سے پوچھ رہے ہیں سارے، جب تیار ہوگی خود نکل آئے گی. پاکستان کو خود ہی بچا لیں گے، آپ فکر نہ کریں. ابھی انڈیا کے واقعے کے اوپر حکومت نے کہا کہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، جبکہ وزیر دفاع خود بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے اس کمیٹی میں. اس پہ کیا بات سنیں، سب سے پہلے میں پھر سے دہرانے لگی ہوں، یہ ساری نورا کشتی ہے. مودی نواز شریف دوست ہیں. فالس فلیگ پاکستان میں بھی ہوتا ہے. فالس فلیگ انہوں نے آزاد جموں کشمیر میں کیا ہے. یاد رکھیں عمران خان کی حکومت میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہو رہی تھیں. اور یہ جو فالس فلیگ ہوا ہے، یہ پھر سے میں دہراتی ہوں، ہندوستان میں نہیں ہوا، مقبوضہ کشمیر میں کیا انہوں نے. کیوں مقبوضہ کشمیر میں کیا؟ تاکہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے اوپر ظلم کر سکیں، اور ان کے اوپر انہوں نے ظلم شروع کر دیا. پاکستان میں انہوں نے 9 میں کر کے 2 سال سے ظلم کر رہے ہیں. اور انڈیا نے سوچا ہوگا، یہ دیکھو جیسے پاکستان نے کہ ہم مقبوضہ کشمیر پہ فالس فلیگ کر کے اپنے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور ہم ساتھ نواز شریف مل کر، اس کی حکومت مل کے ایسی ڈرامہ کر رہی ہے. اگر یہ سیریس ہوتا ہے، رات کو ان کی نیندیں ختم ہو جانی چاہیے تھے.
इतना बड़ा हिंदुस्तान। ये रात को आके कहते थे 2 बजे के फायर होने वाला है, जंग छिड़ने वाली, तालिबान ने कहा भी, अवाम को डराया भी है। वज़ीर दिफा ने भी कहा कि जंग छिड़ जाएगी, आप तैयार रहें। तो कहाँ सोए पड़े थे? अभी भी सोए हुए हैं। कोई बैठा है रात को, मीटिंगें हो रही हैं कोई? आपने देखा है? कल असेंबली खाली थी, सारी हुकूमती नशिस्तें सारी खाली मौलाना थी। फजल कल रहमान बड़ा ने इंपॉर्टेंट एहतजाज दिन किया था। है, इस हवाले से उन्होंने असम्बली इजलास कर की। तो यही तो उनके एमएनए, उनके जो चोरी शुदा मैंडेट वाली जो सीटें बैठी हुई हैं, वो यही तो कह रहे हैं 17 सीटें उनकी कुल, पता नहीं वो भी वहाँ बैठे थे कि नहीं, लेकिन मतलब शहबाज शरीफ खुद लीड कर रहा है, बैठा है वहाँ पे। तो फिर नहीं कोई जंग, ये नूरा कुश्ती है, उसने किया जुल्म करने के लिए हिंदुस्तान में, और हम दुनिया की ताकतों को बताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ न्यूक्लियर स्टेट हैं और पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा ख़तरा है। बस यही बताना चाह रहे हैं। सारों को समझ आ रही है, सारा बच्चा पाकिस्तान में समझ गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, आपको आगे नहीं जाने दिया जाता? पिछली बार भी, इस बार भी? कोई बात नहीं, मेरी बहनें चली गई हैं। आप लोगों ने आज यहाँ सबने साथ दिया है, लोग आए हैं, उन्होंने साथ यकजहती दिखाई है, और इसलिए मेरी बहनों को जाने दो। एक मिनट देखते हैं जी। दोबारा पुलिस ने जो है वो कारकुनों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है, दावा बोला है। कायदीन भी इस तरफ मौजूद हैं, देखते हैं कि क्या इशू है। क्या हुआ है?